وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو امت مسلمہ کا ایک فرد بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کسے کہتے ہیں، شاعر اللہ کے مظاہر کیا ہیں، انہی باتوں کے سلسلے میں آج لب کشائی کرنے کی میں کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ شاعر کسے کہتے ہیں۔ اصل عربی زبان میں شاعر یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت یا نشانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور زمانے میں کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ایسی رکھی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو پانے کے بعد بندے کو اللہ کی عظمت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس شعیرے کا یا اس زمانے کا یا اس جگہ کا احترام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسا بندہ حقیقی معنوں میں متقی بندہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، ہر وہ جگہ جس کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ شاعر اللہ میں سے ہے، ہر وہ زمانہ جس کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ بابرکت اور مقدس بتلایا ہے وہ اللہ کے شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے حرم مکی لے لیجیے آپ، یا حرم مدری لے لیجیے آپ، یا حرمت والے مہینوں کو لے لیجیے آپ، یا رمضان الماہ کی مناسبت کو لے لیجیے آپ، یا جمعہ کی مناسبت کو لے لیجیے آپ، یہ تمام کی تمام چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں، اور جو ان کا احترام بجا لاتا ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دلوں کے متقی ہونے کی بڑی علامت ہے۔ مومنانہ صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو پامال نہ کرو۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے گنائی، وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ، حرمت والے مہینے، اس میں جنگ کرنا، اس میں ظلم کرنا، اس میں گناہ کرنا، یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، حرم مکی کے جانور کی بے حرمتی کرنا یا پٹے والے جانوروں کی بے حرمتی کرنا۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور وہ لوگ جو حرم مکی کا قصد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جن کی مراد عمرہ کرنے کی ہو، حج کرنے کی ہو، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ہو، ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرو، اس لیے کہ سب کے سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس آیت سے ہم سب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، شاعر اللہ کا احترام کرنے والا بندہ حقیقی معنوں میں متقی بندہ ہے اور مومن بندہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر مسلم، مشرک اور کافر بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ کافر کفر پر رہتے ہوئے اللہ کے شاعر کی تعظیم کیا کرتا تھا، مشرک اپنے شرک پر برقرار رہتے ہوئے اللہ کے شاعر کا احترام کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے جب آتے تھے وہ جنگ کی بندی کر دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان شاعر کا ان کے پاس بڑا ادب تھا اور بڑا احترام تھا۔ ایک قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس کا نام حدیث میں وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد عبد القیس قافلہ آیا اور انہوں نے کہا ان بیننا و بینک المشرکین، یا رسول اللہ ان بیننا و بینک المشرکین و انا لا نصل الیک الا فی اشہر الحرم، اے اللہ کے رسول ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مضر نامی جو کافر قبیلہ ہے یہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ آڑے بنے رہتا ہے، ہم سے بسا اوقات جنگ کرتا ہے، ہمارا سامان لوٹ لیتا ہے۔ وَلَا إِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، اور جب حرمت والے مہینے آتے ہیں تو ہم حرمت والے مہینے ہی میں آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا یہ بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کافر اپنے کفر پر باقی رہتے ہوئے، مشرک اپنے شرک پر برقرار رہتے ہوئے وہ بھی اللہ کے شاعر کا احترام کیا کرتے تھے، یہ بڑے تعجب والی بات ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے شاعر میں سے کون سی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارا قبلہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ مسلمان اس کی بڑی پہچان یہ ہے وہ قبلے کا احترام کرے، وہ قبلے کو، مسلمانوں کے قبلے کو اپنا قبلہ منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاتنا وأكل ذبيحتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان ہماری طرح قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان اور اللہ کے امان میں ہیں، لہٰذا اللہ کے امان کو پامال نہ کرو، اللہ کی حرمت کو نہ توڑو۔ اس حدیث سے ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تین چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول کا قبلہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے، اسلامی اصولوں کی روشنی میں جو ذبح کیا جائے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے وہ نماز جو محمدی نماز کہلاتی ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، ان کا جو پالن کرتا ہے، اس کا جو لحاظ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان ہیں، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا جذبہ ہے، اسلامی تعلیمات کے سامنے سر خم کرنے کا جذبہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ حقیقی اور سچا مسلمان یہ ہے۔ اور وہ چیزیں جو قبلے کے احترام کو پامال کر سکتی تھی، اسلام نے اسی ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کسی کو اگر قضاء حاجت لاحق ہے، بیت الخلاء جانے کی ضرورت لاحق ہے، تو آپ نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے نہ ہی تو رخ قبلے کی طرف کرے اور نہ ہی تو پیٹھ قبلے کی طرف کرے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے، یہ حکم جو ہے نہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنا ہے، یہ جو حکم ہے یہ میدان کے لیے ہے، آپ میدان میں اپنی ضرورت مکمل کر رہے ہیں، نہ قبلے کی طرف رخ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افضل اور بہتر یہی ہے کہ چار دیواری میں ہوتے ہوئے بھی آپ بیت الخلاء کر رہے ہوں، آپ اپنی حاجت مکمل کر رہے ہوں، تب بھی قبلے کا لحاظ رکھنا چاہیے، تب بھی قبلے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرف رخ کرنا یہ قبلے کی شان میں بے حرمتی آتی ہے، شاعر اللہ کی پامالی سے لازم آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے حالت میں اس کے منہ میں تھوک آئے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی طرح غالینچے اور قالینیں بچھی ہوئی نہیں تھی، صحابہ تھوک دیا کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا کہ سامنے تھوکے یا اپنے دائیں جانب تھوکے، آپ نے فرمایا بائیں جانب تھوکے اور اس تھوک کو دفن کر دے۔ جب قالینیں نہیں تھی تب آپ نے حکم دیا، اور ساتھ میں یہ وعید بھی فرمائی من تفل تجاہ القبلہ، من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت وطفلہ بین عینی، کہ جو بندہ قبلے کی جانب تھوک دیتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ذلت و رسوائی کے مارے اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔
تو آپ دیکھیں اسلام نے قبلے کو کتنا احترام بخشا ہے، کتنا تقدس بخشا ہے اور کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس فضیلت کے درمیان جتنی بھی چیزیں اس کی حرمت کو پامال کرنے والی ہوتی تھی، اسلام نے ایسی ساری چیزوں کو بند کر دیا ہے۔ اسی طرح سے شاعر اللہ میں سے ایک شاعرہ، ہماری مسجدیں چاہے مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، دنیا بھر کی ہر مسجد شاعر اللہ میں آتی ہے۔ یہاں سے اللہ کی توحید کا پیغام عام ہوتا ہے، یہاں سے اللہ کی کبریائی کے نعرے پڑے جاتے ہیں، یہاں سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ مسجدوں میں کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد میں نماز ہونی چاہیے، مسجد میں دعائیں ہونی چاہیے، مسجد میں اذکار ہونا چاہیے، مسجد میں مناجات ہونا چاہیے، مسجد میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دنیاوی مشغولیتوں کو مسجد کو مرکز نہیں بنانا چاہیے، تجارت و کاروبار کی مصروفیتوں کا مرکز نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو بد دعا دینے کا حکم دیا جو مسجد میں بیٹھ کر تجارت کی ڈیل کرتا ہو، تجارت کی باتیں کرتا ہو، دنیاوی مشغولیات کی باتیں کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے کے حق میں بد دعا دو، لا ربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں کچھ فائدہ نہ کرے، تیرا گھاٹا کرے، تیرا نقصان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کا حکم دیا۔ ہماری کوئی چیز مسجد کے باہر گمتی ہے، ناجائز ہے کہ اس گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے مائک سے کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کوئی ہے جو مسجد میں اعلان کرتا ہو گمشدہ چیز کا، آپ نے فرمایا اس کے حق میں بھی بد دعا کرو اور کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے تیری چیز نہ لوٹائے۔ تو معلوم ہوا مسجدیں یہ اللہ کا شعیرہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حرمت والی جگہوں میں سے ہیں، لہٰذا مسجدوں میں گپ شپ کرنا، مسجدوں میں اونچی اونچی آواز سے گفتگو کرنا، مسجد میں چیخنا، مسجد میں گالیاں دینا، مسجد میں بیٹھ کر موبائل فون پر گیم کھیلنا، اور خواتین کے بارے میں یہاں تک سنا گیا ہے جب وہ اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے وہ موبائل فون دیکھ کر بچوں کو الگ تھلگ ہو جاتی ہے اور بچے موبائل فون میں کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی مسجد کی حرمت کی پامالی ہے، یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر کس لیے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں پر بات ہو تو قال اللہ کی ہو، یہاں پر بات ہو تو قال الرسول کی ہو، یہاں پر بات ہو تو اللہ کی عبادت کی ہو، اس کے علاوہ کسی اور مصلحت کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے یا پھر دنیاوی مصروفیتوں کے لیے مسجد کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی جگہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ شاعر اللہ میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو اذان ہوتی ہے 5 وقتہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ یہ نعرہ توحید ہے، یہ نعرہ تکبیر ہے، یہ نعرہ رسالت ہے، یہ مسلمانوں کی آبادی کی پہچان ہے، یہ مسلمانوں کی آبادی کی شناخت ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ صبح تک انتظار کرتے تھے، اور جب صبح اذان کی آواز سنائی دیتی تھی آپ حملہ کرنا بند کر دیتے تھے، اور جب اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اغار علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر، اس بستی پر حلہ بولتے تھے۔ مسجدیں اور اذانیں، مسجدوں میں ہونے والی اذانیں یہ اللہ کے شاعر مسلمانوں کی بستیوں کی علامتیں ہیں یہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے سلسلے میں ایک تعلیم یہی دی، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، جب مؤذن اذان کہے تو جیسا مؤذن کہہ رہا ہے تم ویسے ہی کہو، مطلب یہ کہ مؤذن کی اذان کا جواب دو۔ لہٰذا اگر ہم اذان ہو رہی ہے ہم اپنی گفتگو میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے اپنی تجارتی کاروباریوں میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے گیمز کھیلنے میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے میوزک اور فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں، یہ اللہ کے شعیرے کے ساتھ بدترین کھلواڑ ہے، یہ اللہ کے تقدس کے ساتھ بڑی پامالی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو سارے کاروبار اور ساری مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اذان کو سنو اور اذان کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے
اللہ کے شعرے میں سے، اللہ کے شاعر اللہ میں سے ایک شعرہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہماری قربانی کا جو جانور ہے یہ اللہ کی حرمتوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے شاعروں میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے بڑے بڑے جانور جو ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، لہٰذا ان کو نہ تکلیف پہنچائی جائے، ان کو نہ ذک پہنچایا جائے، ان کو کھلا پلا کر تازہ کیا جائے، موٹا کیا جائے، انہیں سنوارا جائے، انہیں پاکیزہ رکھا جائے اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ اللہ کے دربار میں اسے ذبح ہونا ہے، اللہ کے نام پر اسے قربان ہونا ہے، اور ہماری عبادت کا بڑا مظہر ہوتا ہے قربانی، ہماری بندگی اور اطاعت کا بڑا مظہر ہوتا ہے قربانی، لہٰذا جتنا فربا ہو، جتنا اچھا ہو، جتنا قیمتی ہو اور جتنا حسین و جمیل ہو، اللہ رب العالمین کو اتنا ہی زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ ہم جب قربانی کے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ جس طرح تیرے ایک حکم پر میں قربانی کے جانور پر چھری چلا رہا ہوں ویسے ہی اپنی خواہشات کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہوں، اپنے ارمانوں کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الغرض قربانی کا جانور یا ہدی کا جانور یہ بھی اللہ کے شعیروں میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات حج کی مناسبت شاعر اللہ میں سے ایک عظیم ترین شعیرہ ہے۔ حج کی جو مناسبت آتی ہے وہاں خانہ کعبہ ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک ہے، وہاں حجر اسود ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک ہے، وہاں صفا و مروہ کی پہاڑی ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مینا کا میدان اللہ کے شاعر میں سے ہے، مزدلفہ کا میدان اللہ کے شاعر میں سے ہے، عرفہ کا وقوف یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کو جتنا جوش ملتا ہے بقیہ ایام میں اللہ کی رحمت کو اتنا جوش نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین بہت سارے پاپی اور خاطیوں کو اس دن معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بہت سارے پاپیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے شاعر کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور رمی جمرات جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے۔ عام طور پر ہمارے پاس حج کی مناسبت پر جو جاتے ہیں اور جمرہ عقبہ اولا ثانیہ اور جمرہ وسطیٰ کو جو کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹی جمرات، درمیانی جمرات اور بڑی جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، لوگوں کا ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ شیطان ہے اور ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، کنکریاں مارتے ہوئے بڑے غضبناک نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا غصہ آپ سامنے والے ہی پر وہ نکالیں گے، اور اسی چکر میں وہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ کمزوروں کا خیال نہ ضعیفوں کا لحاظ، کچھ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے بعض لوگ بڑے بڑے پتھر بھی مارتے ہیں، بعض لوگ چپل سے بھی مارتے ہیں، گویا کہ ہم شیطانی کو مار رہے ہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ شیطان کو مارنا نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے کہ اس طرح تمہیں یہاں پہنچ کر کنکریاں مارنا ہے، بس اللہ کے رسول کی اتباع میں کنکریاں مارنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو دور کرنا چاہیے۔ حج کی پوری مناسبت مناسک حج ہمیں اللہ کے شاعر کا اس کے احترام کا سبق دیتی ہے اور اس کے احترام کا درس ہم سب کو دیتی ہے۔ حضرات کچھ باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں فرق کرتی ہیں، دونوں میں تمیز کرتی ہیں، وہ بھی اسلام کا شعار ہے۔ جیسے داڑھی چھوڑنا، یہ اسلام کا شعار ہے، داڑھی چھوڑنا انبیاء کی سنت ہے، داڑھی چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا
خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکین داڑھی نہیں رکھتے تم داڑھی رکھو۔ آپ نے فرمایا خالف المجوس، مجوس یہ جو آگ کے پجاری ان کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو پوری چھلتے ہیں لہذا تم چھلو نہیں، داڑھیوں کو معاف کرو۔ وفر اللحا، اوفر اللحا، کتنی حدیثیں آپ نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو دراز کرو، داڑھیوں کو چھوڑو۔ یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے جو بندہ داڑھی چھوڑتا ہے اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، اور جو بندہ داڑھی نہیں چھوڑتا اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے شاعر کی توہین کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک علامت جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق کرنے والی ہے وہ ہے خضاب اور مہندی لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جن کے بال سفید تھے، تو آپ نے فرمایا غیروا ھذا واجتنبوا السواد، اس کو مہندی لگا کر یا خضاب لگا کر اس کلر کو تبدیل کرو لیکن کالے کلر سے بچو۔ لہٰذا آپ مہندی لگا سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کے پاس دستیاب ہے، لیکن کالا کلر استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہود یہ مہندی نہیں لگاتے، مہندی سے گریز کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے تم مہندی لگاؤ۔ مسلمان مہندی لگانا چاہیے، چاہے بالوں کو ہو چاہے داڑھی کو ہو، لیکن مہندی لگانا چاہیے۔ شادی کی مناسبت پر جو مہندی کی رسم منائی جاتی ہے یہ ہندوانہ شعار ہے، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، گانے بجانے کے طوفان بدتمیزی وہاں مچائی جاتی ہے اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ مہندی کی رسم یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو خاص غیر مسلموں کا شعار ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں صلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، اس بت کو اپنے گلی سے نکال دو۔ صلیب لٹکی ہوئی تھی جو کہ کرسچنوں کا شعار ہے، ان کی شناخت اور پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ مسلمان صلیب تو نہیں لٹکاتے لیکن صلیب سے ملتی جلتی بہت ساری زنجیریں اور بہت سارے دھاگے اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کی مناسبت پر عورت کے گلے میں ایک دھاگا لٹکایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے منگل سوتر۔ منگل کے مطلب کیا؟ منگل کا معنی ہوتا ہے برکت اور سوتر کا مطلب ہوتا ہے دھاگا۔ جو گلے میں دھاگا لٹکایا جاتا ہے کالے کالے منکوں والا، اسے برکت کا دھاگا سمجھا جاتا ہے اور اس سے یہ شگون لیا جاتا ہے کہ میرا شوہر لمبی عمر اسے ملے گی اور خوشیوں بھری زندگی ملے گی، ہماری خوشیوں بھری زندگی ہمیں دستیاب ہوگی۔ اس طرح کی توہم پرستی اپنائی جاتی ہے، یہ بھی ہندوانہ رسم کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک غیر مسلموں کا شعار جو مسلمانوں کے اندر سرایت کر گیا ہے وہ سالگرہ منانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، یورپین کلچری ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے عمر کے گھٹنے پر تمہیں اپنی موت یاد آنی چاہیے، آخرت کی یاد آنی چاہیے، لیکن یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اس لیے ہر آنے والا زمانہ ان کے لیے خوشیاں فراہم تو کر سکتا ہے لیکن آنے والا ہر زمانہ ہمیں قیامت کے دن کی یاد دہانی کراتا ہے، جنت کی یاد دہانی کراتا ہے، جہنم کے خوف کا سبق پڑھاتا ہے۔ یہ ہمارا شعار نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یورپین کلچر کا حصہ ہے، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کے شعار میں سے ایک اہم شعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری جملے جو فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو قوم یہود پر قوم نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے صالحین کی قبروں کو ان پر قبے بنانے شروع کر دیے، ان پہ مسجدیں تعمیر کرنی شروع کر دی اور اس پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اور آج مسلمانوں میں یہ شعار اور یہ چلن عام ہو چکا ہے، جہاں جہاں کوئی نیک آدمی مرتا ہے یا پھر ان کے اپنے مذہب کا آدمی ہو یا کوئی بڑا صوفی انتقال کر جاتا ہے،
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر جا کر وہ بڑے قبے کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر بڑا مزار بنتا ہے، آستانہ بنتا ہے، اور لوگ جوق در جوق انداز میں اس کا سفر کرتے ہیں، اور پھر سب ساری کی ساری خرافات اور بدعات وہاں پر کی جاتی ہیں۔ یہ کس کا شعار ہے؟ یہود و نصارہ کا شعار ہے۔ یہ ان کا طور طریقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے یہ جو بیان فرمایا زندگی کے آخری ایام میں، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا، اس لیے آپ نے فرمایا یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں تمہارے اندر یہ بیماری آئے گی، لہٰذا اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مہم پر بھیجتے ہوئے کہا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی بن ابی طالب، جو بھی اسٹیچو دیکھو، مجسمہ دیکھو، اس کو توڑ پھوڑ کر دو، اور جو بھی بڑی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔ اس مہم پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی قبریں اور مسلمانوں کی قبرستان عام قبریں ہوتی ہیں، وہاں نہ راجا کا فرق ہوتا ہے، نہ پرجا کا فرق ہوتا ہے، نہ حاکم کا فرق ہوتا ہے، نہ محکوم کا فرق ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی علامت اور نشان نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور غیر مسلموں کا شعار، یہود و نصارہ کا شعار، وہ علامتیں بنائیں گے، وہ قبے بنائیں گے، وہ استھانے بنائیں گے، وہ تعمیرات کریں گے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کی حرمتیں ہیں، یا اللہ کی نشانیاں ہیں، یا اللہ کے شاعر ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، جو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرے گا اللہ اس کو زمین پر ذلیل کرے گا، اور جو اللہ کے شاعر کی پاسداری کرے گا، اس کے تقدس کو بجا لائے گا، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو زمین پر احترام عطا فرمائے گا، اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین اونچا بنائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بر الہ ہم سب کو اسلام کے جتنے شاعر ہیں سارے شاعر کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی الشاعر کی بے حرمتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو دل و جان سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔